ثابت نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے، ائمہ کی تحقیق میں صحیح ہے. کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی یہ حدیث سے نہیں پتہ چلتا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتا چکا کہ 2 حدیث موجود ہے لیکن مفتی صاحب اس کو گول کر رہے ہیں، اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. حالانکہ خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ثابت ہے، ابھی مفتی صاحب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے، وہ بھی صرف وتر سمیت 11 رکعت یعنی 8 رکعت ہے اور وتر سمیت 11 رکعت ہے. 20 رکعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. اب مفتی صاحب اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کریں، دیکھتے ہیں اس کو. حضرت عمر نے تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی؟ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. ہاں اب دیکھیے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ضعیف روایت میں تذکرہ ہے کہ کتنی پڑھا تھا، اور صحیح روایت آپ کو نظر نہیں آ رہی. صحیح ابن خزیمہ کی صحیح روایات میں ہے کہ آپ نے 8 پڑھی تھی، صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ نے 8 پڑھی تھی. جو صحیح روایات ہیں ان کو آپ ادھر ادھر کر کے اس کا نام نہ لے کے آپ کہہ رہے ہیں ضعیف روایت میں. ضعیف روایت تو اسی کیا لینا ہے، جب صحیح روایت موجود ہے تو ضعیف روایت ہے نہیں. جو 20 رکعت تراویح، جو 20 رکعت کے نام سے جو روایتیں ملتی وہ ضعیف نہیں، وہ من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس میں جھوٹے روات ہیں، کذاب روات ہے. آپ اس کو ضعیف کیا ہلکا کر رہے ہیں، وہ ضعیف نہیں، وہ جھوٹ. بہرحال ضعیف ہو تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، لیکن وہ ضعیف بھی نہیں، وہ جھوٹی روایت ہے، من گڑت روایت ہے. کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے، 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ دیکھیے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت جو ہے جاری کرائی تھی، یعنی 20 رکعت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں. صحیح روایت جو موطا کی روایت ہے اس میں تو 8 رکعت ذکر ہے، یعنی تراویح سمیت 11 رکعت ذکر ہے، 8 کا ذکر نہیں، 20 کا ذکر نہیں. اور یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مصر میں، یمن میں، شام میں، یہاں ہر جگہ جو ہے 20 ہو رہی تھی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 20 ہو رہی تھی؟ یہ آپ کے پاس کون سی دلیل موجود ہے؟ یعنی کس حوالے کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 رکعت ہر جگہ ہو رہی تھی صرف؟ اور آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پورے عالم اسلام میں 20 رکعت ہو رہی ہے، اب یہ منطق ان کی دیکھیے، پورے عالم اسلام میں 20 رکعت ہو رہی ہے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 رکعت کیسے کر دیں گے؟ یہ ان کا کہنا ہے. لیکن سوال یہ کہ یہ جس مقدمے پر اپنی، جس بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کر رہے ہیں اس کو کون ثابت کرے گا بھائی؟ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ پورے عالم اسلام میں 20 ہو رہی تھی، لیکن ہے کہاں یہاں پہ؟ یعنی کوئی سر پہ بے گئے سر پیر کے آپ ایک دعویٰ کر کے عوام کے سامنے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری روایت بھری پڑی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں کہ 20 رکعت پڑھی گئی. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی. جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت موطا کی روایت کے مطابق 11 رکعت کا حکم دیا پڑھنے کے لیے، تو اس وقت جب وہاں پہ 11 رکعت ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، تو اس کے علاوہ عالم اسلام میں کہیں 20 رکعت ہو رہی ہو، اس چیز کا ثبوت دینا مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے. ورنہ یہ تو صرف دعویٰ ہے، یہ تو صرف دعویٰ ہے کہ ہر جگہ 20 ہو رہی ہے تو یہ 8 کیسے ہو سکتے؟ ارے 20 کہاں ہو رہی ہے؟ آپ کوئی ایک تو حوالہ بتائیں کہ 20 ہو رہی ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ باقی جگہوں پہ 8 ہو رہی ہے، بتاؤ. ارے بھائی باقی جگہوں پہ 20 ہو رہی ہے، آپ بتائیے. جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو گیا مرکزی جگہ پر، یا جو خلافت کا مرکز ہے، جب وہاں پہ ثابت ہو گیا، یعنی خلیفہ کا یہ آرڈر آ گیا کہ 11 پڑھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خلیفہ کا آرڈر آیا ہے، ان کی طرف سے تاکید آئی ہے، تو پورے عالم اسلام کا مسلک وہی ہوگا، الا یہ کہ آپ اس کے خلاف ثابت کر دیں، الا یہ کہ آپ اس کے خلاف ثابت کر دیں. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 11 رکعت تراویح کا حکم دیا، صحابہ کرام نے پڑھا، اس کے برخلاف کسی ایک بھی صحابی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کسی ایک بھی صحابی کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کسی نے پڑھی ہو، یا کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو، کسی نے کوئی نقد کیا ہو. اس طرح کی صورتحال پر آپ لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اجماع ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو تعداد منتخب کی 11 رکعت، اس تعداد کے برخلاف کسی ایک صحابی نے کوئی لفظ نہیں کہا، اور نہ اس کے برخلاف کسی ایک صحابی کا کوئی